بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ کی فضل و کرم سے ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو ہے سیکنڈ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے ہیریڈیٹی ان آرگنیزمس۔ اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھیں گے: ڈفرینسیشن بٹوین مائٹوسس اینڈ میوسس، آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈی این اے اینڈ کروموسومس ان دا سیل ڈائیگرام، definition of heredity and recognize its importance in transferring of characteristics from parents to offsprings, identify the characteristics that can be transferred from parents to offspring, compare characteristics related to ear and eye color۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ چیپٹر پڑھنے کے بعد یہ سب چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے اس چیپٹر سے، صحیح اسٹوڈنٹس؟ تو سب سے پہلے چیپٹر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس، ہیریڈیٹی ان آرگنیزمس، سب سے پہلے ہم لوگ انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، صحیح؟ تو اسٹوڈنٹس، جیسے کہ تمام آرگنیزمس کی باڈی جو ہے وہ سیل سے مل کر بنا ہے، چاہے دنیا میں جتنے بھی آرگنیزمس ہیں، لیونگ تھنگ ہے، مطلب انسان ہو، اینیمل ہو، پلانٹس ہو، اس میں گروتھ جو ہے، یعنی ان کی جسم جو ہے وہ سیل سے مل کر بنا ہے، ان کا جسم جو ہے وہ سیل سے مل کر بنا ہے۔ تو جتنے بھی لیونگ تھنگ ہیں ان کی باڈی سیل سے مل کر بنا ہے۔ اب سیل، تو ہم لوگ سیل کو کیا کہیں گے کہ سیل از دا یونٹ آف لائف۔ تو بیسیکلی سیل کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے، یہ اس طرح کہا جاتا ہے اس کو، صحیح؟ تو انسانی جسم کی بنیادی اکائی جو ہے، جس چیز سے مل کر بنا ہے، اس کو سیل کہتے ہیں۔ جیسے اگر ایک دیوار بنتی ہے تو دیوار مختلف اینٹوں سے، بہت سارے اینٹ سے مل کر بنتا ہے، تو اس دیوار کی بیس یعنی فرسٹ یونٹ یا کہ بیسک یونٹ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اینٹ ہے۔ تو اس طرح آرگنیزمس کی باڈی جو بنتی ہے وہ سیل سے بنتی ہے، تو سیل ہی ہمارے یونٹ آف لائف ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آرگنیزمس جتنے بھی ہیں، چاہے انسان ہو، پلانٹس ہو، شروع میں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، سائز ان کا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ سائز آف آرگنیزمس انکریزز، بڑا ہو جاتا ہے ڈیورنگ گروتھ۔ جب ان کی نشو و نما ہوتی ہے تو ان کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے۔ بچے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس سیل کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے جب انسان چھوٹا ہوتا ہے یا کوئی پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اینیمل، تو اس میں سیل کی تعداد کم ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سیل زیادہ چاہیے ہوتا ہے، صحیح؟ تو مور اینڈ مور سیلز آر ریکوائرڈ۔ جب ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم مور اینڈ مور سیلز چاہیے ہوتا ہے اس کی گروتھ کے لیے، اس آرگنیزمس کو، صحیح؟ تو یہ سیلز کہاں سے بنتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیسے بنتے ہیں ہمارے باڈی میں، یعنی آرگنیزمس کی باڈی میں؟ اور سیل ڈویژن، ہیریڈیٹی، بیسس آف ہیریڈیٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم لوگ اس چیپٹر میں پڑھیں گے، یعنی سیکنڈ چیپٹر میں پڑھیں گے، ہیریڈیٹی ان آرگنیزمس میں، صحیح؟ یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہمارا پہلا ٹاپک ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس سیل ڈویژن۔ اب سیل ڈویژن کیا ہوتا ہے؟ سیل ڈویژن میں بیسیکلی دو ٹائپ کے سیلز ہمارے پاس، دو ٹائپ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم لوگ پیرنٹ سیل کہتے ہیں، دوسرے کو ہم لوگ ڈاٹر سیل۔ اگر یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے، صحیح، ایک اینیمل سیل پڑا ہوا ہے، فار ایگزامپل یہ، تو یہ ڈیوائڈ ہو کر مزید دو سیل میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں، ان کی ڈویژن ہوتی ہے۔ ایک سیل ہمارے پاس ہے، یہ ڈیوائڈ ہو کر دو سیل بنتے ہیں۔ تو
تو یہ جس سیل سے یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اس کو پیرنٹ کہتے ہیں، اور یہ جب ڈیوائڈ ہوتا ہے ان دونوں کو ڈاٹر سیل یعنی آف اسپرنگ کہتے ہیں. صحیح. تو یہ ڈاٹر سیل، اور جو ڈاٹر سیلز ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے پیرنٹ سیل کی طرح ہی ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر سیل ڈویژن میں ہمارے پاس کیا ہے، ایک پیرنٹ سیل ہے. پیرنٹ سیل کون سا ہے کہ دا سیل وچ ڈیوائڈس. ایسے سیل ہے، پیرنٹ سیل وہ سیل ہے جو کہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، جو کہ خود تقسیم ہوتا ہے، یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے مزید 2 سیلز میں. صحیح. یہ آگے پھر یہ مزید 2 سیل میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. یہ بھی پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. اس طریقے سے سیل کی تعداد ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں زیادہ ہوتی ہے، تب ہمارا آرگنزم یعنی آرگنزمس کا سائز اسی وجہ سے انکریز ہوتا ہے، سیل ڈویژن کی وجہ سے، کہ ایک سیل سے 2 سیل بنتے ہیں، پھر 2 سے مزید 2 اور بن جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر اگر 2 بن گئے ہیں تو ان 2 سے 4 بنیں گے، پھر 4 سے 8 بنیں گے. اس طریقے سے سیل ڈویژن جب ہو جائے گی تو پھر آرگنزم کا سائز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو جائے گا، ان کی گروتھ ہو جائے گی. تو پیرنٹ سیلز وہ سیل ہیں جو کہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، جو کہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو پیرنٹ سیل کہا جاتا ہے. اور ڈاٹر سیل وہ سیل ہے دا سیل وچ از فارمڈ ایز اے ریزلٹ آف سیل ڈویژن. تو پیرنٹ سیل ڈاٹر سیل اس سیل کو کہتے ہیں جو کہ سیل ڈویژن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. سیل ڈویژن یہاں پر ہو گئی ہے، یہ ڈیوائڈ ہو کر مزید 2 سیل میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. تو یہ 2 سیل جو سیل ڈویژن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اس کو ڈاٹر سیل کہتے ہیں. ان دونوں کو ہم لوگ ڈاٹر سیل کہتے ہیں. صحیح. تو یہ ہو گیا کہ اس میں پیرنٹ سیل ہے، ڈاٹر سیل. اب یہ جس پروسیس سے گزرتا ہے یہ سیل ڈویژن، یہ ایک پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے. تو اس پروسیس کو جس میں پیرنٹ سیل جو ہے ڈاٹر سیل میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اس پروسیس کو سیل ڈویژن کا پروسیس کہا جاتا ہے. سیل ڈویژن کہتے ہیں اس چیز کو. صحیح. یہ سیل ڈویژن کس چیز کو کہتے ہیں؟ دا پروسیس ان وچ اے پیرنٹ سیل ڈیوائڈ انٹو 2 ڈاٹر سیلز از کالڈ سیل ڈویژن. تو جس پروسیس میں پیرنٹ سیل ڈیوائڈ ہو کر 2 ڈاٹر سیل بن جاتے ہیں اس کو سیل ڈویژن کہا جاتا ہے. اب سیل ڈویژن کتنے حصوں پر یعنی کتنے مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، کتنے مرحلے پر ہوتا ہے، کن کن اسٹیپس کے بعد یہ سیل ڈویژن اکر ہوتی ہیں. تو بیسیکلی اس کے 3 اسٹیجز ہیں، 3 اسٹیپس ہیں. صحیح. ایک انٹرفیس، سیکنڈ نیوکلیئر ڈویژن، تھرڈ سائٹوپلازمک ڈویژن. صحیح. تو بیسیکلی اس کے 3 جو ہے اسٹیجز ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم لوگ صرف انٹرفیس کو پڑھیں گے اسٹوڈنٹس. انٹرفیس جو ہے سب سے سیل ڈویژن کا سب سے انیشیل اسٹیج ہے. انٹرفیس سیل ڈویژن کا سب سے انیشیل اسٹیج ہے. اس میں بہت ساری چینجز رونما ہوتی ہیں اس اسٹیج میں، اور یہ سب سے لانگیسٹ پیریڈ بھی ہے سیل ڈویژن کا. صحیح. سب سے لانگیسٹ پیریڈ اس لیے ہے کہ یہ ڈویژن سے پہلے جو ہے یہ والا اسٹیج ہوتا ہے جس میں ایک سیل جو ہے وہ فل فارم میں ہوتا ہے، مطلب ایک پیرنٹ فارم میں ہی ہوتا ہے، وہ خود کو جو ہے ڈویژن کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم. اسی لیے یہ لانگیسٹ پیریڈ آف سیل ڈویژن ہے جس میں بہت ساری چینجز بھی آتی ہیں، اکر ہوتی ہیں. تو اس انٹرفیس میں کیا ہوتا ہے، ریپلیکیشن آف کروموسومز ہوتی ہیں، یا اصل میں ریپلیکیشن آف ڈی این اے ہوتا ہے. ریپلیکیشن مطلب کہ یہاں پر کروموسومز جو ہیں اس کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی ڈپلیکیٹ بناتا ہے. کروموسومز جو ہیں یہاں پر ڈپلیکیشن ہوتی ہیں، اس کی ڈبل ہو جاتی ہیں. اگر 2 کروموسوم، ایک کروموسوم ہے تو وہ 2 بن جاتے ہیں، 2 ہے تو وہ 4 بن جاتے ہیں. صحیح. تو اصل میں یہاں پر ریپلیکیشن آف ڈی این اے ہوتا ہے.
क्रोमोसोम्स तो DNA से मिलकर ही बना है, सही। तो इस इंटरफेस वाले स्टेज में जो है सेंट्रियोल्स स्टार्ट सेपरेटिंग। तो इस स्टेज में सेंट्रियोल्स भी होते हैं। ये सेंट्रियोल्स भी एक किस्म के ऑर्गेनेलीज है जो कि हमारे सेल में मौजूद होते हैं, ह्यूमन सेल में। तो वो उस टाइम जो है एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं इस इंटरफेस के आखिर में, सही। तो इससे सॉरी स्टूडेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी निकलते हैं जिसको हम लोग एस्टर कहते हैं। अब आप लोग इस चीज़ को इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक सेल है हमारे पास, सही। ये एक ह्यूमन सेल है। इस सेल में सिर्फ हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से के बाद ये सेंट्रियोल्स को देखेंगे, सही। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है इस इंटरफेस में। तो ये अगर हमारे पास पूरा सेल है, सेल आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस में भी पढ़ा है, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल। तो ये एक ह्यूमन सेल है, सही। ये सेल है, इसमें बाकी और भी चीज़ें हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इस इंटरफेस में कि उसको दिखा दें। यहाँ पर न्यूक्लियस को शो किया गया है, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये क्रोमोसोम्स है, सही। तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। ये वाला मेम्ब्रेन आप लोगों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब न्यूक्लियस के करीब करीब जो है सेंट्रियोल्स होते हैं, सही। ये दो पेयर के फॉर्म में इंटरफेस में ये सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो ये भी एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, ये सेंट्रियोल्स। तो इससे जो है एस्टर निकलते हैं, ये थ्रेड लाइक लाइंस, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ये चीज़ें फिर आप लोग बाद में पढ़ोगे, अभी सिर्फ आप लोग इतना समझ ले कि इसमें सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, और इस स्टेज में क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन भी होती है इस इंटरफेस में, सही। और ये सबसे लॉन्गेस्ट और इनिशियल स्टेज है, सही, सेल डिवीज़न का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग न्यूक्लियर डिवीज़न को पढ़ेंगे, फिर इसमें माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, सही। सो थैंक यू क्लास।